آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں دیوان غالب کے ماتھے کا جھومر، دیوان غالب کی ایک ایسی غزل کہ جو کہ غالب کی پہچان ہے، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب کا ہر شعر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ غالب کا ہر شعر اپنی جگہ بہت عظیم شعر ہے، لیکن اس کے باوجود اس گلدستے میں کچھ ایسے پھول ہیں کہ جن کی خوشبو جو ہے ایک اپنی الگ ہی شناخت رکھتی ہے۔ چنانچہ ایک ایسی ہی غزل آج آپ کی خدمت میں اور اس کا مطلع لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ جس کی اپنی ہی ایک پہچان ہے، اپنی ہی شناخت ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود مختلف الفاظ، محاورہ جات اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ آہ کو چاہیے، یعنی آہ کو مطلوب ہے ایک عمر۔ ایک عمر کا مطلب یعنی ایک طویل عمر، جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے وہاں پہنچنے میں ایک عرصہ لگا، یہ ایک عرصہ درکار ہے، تو اسی طرح سے ایک عمر درکار ہے، یعنی طویل مدت، ایک عمر طویل مدت۔ آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے۔ یہاں کون جو ہے وہ سوالیہ کے انداز میں نہیں ہے، جیسے ہم کسی کو کہیں کہ بھائی کمرے میں کون داخل ہوا ہے، یا کہیں کو حادثہ ہو تو پوچھا جائے کہ بھائی اس حادثے کے بعد کون جیتا ہے اور کون مر گیا ہے۔ تو یہ اس انداز میں نہیں ہے، بلکہ یہ نفی کے انداز میں ہے کہ کوئی نہیں جیتا۔ جیسے ہم کہیں کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ اس حادثے کے بعد کون بچا ہوگا، یعنی کوئی نہیں بچا ہوگا۔ تو یہ اس انداز میں ہے، کون جیتا ہے یعنی کوئی نہیں جیتا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کمال کر دیا غالب نے، جتنی تعریف بھی کی جائے کم ہے، کہ ایسی تشبیہ آپ نے کوہ پیماؤں کی داستانیں تو سنی ہی ہوں گی۔ دنیا میں مہم جوئی جس کو کہتے ہیں، اس سے بڑا اور مشکل کوئی کام ہوتا نہیں کہ آپ K2 یا کوہ ہمالیہ یا ماؤنٹ ایوریسٹ یا اس طرح کی کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ سر کرنے نکل کھڑے ہوں۔ تو سر کرنا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مہم جوئی کرنا، کسی مشکل مقام پر پہنچنا وغیرہ وغیرہ۔ اس لفظی توضیح کے بعد اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، یعنی اے بت مشکل، اے ستمگر، اے ظالم، اے نامہربان، میں اگرچہ ہر وقت اس کوشش میں ہوں کہ کسی طرح سے تو مہربان ہو جائے، کسی طرح سے تو مجھے اپنے جام وصال سے ایک گھونٹ عطا کر دے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ میری یہ ساری کوشش، میری یہ ساری آہوزاری تیرے آگے، تیرے روبرو ہر وقت کا یہ گریہ، یہ ہر وقت کی آہیں بھرنا، یہ کبھی تجھ پر جلد جلد اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو جبلتاً فطرتاً اتنا سنگ دل ہے کہ ناممکن ہے کہ میں ادھر آہ بھروں اور میری آہ تجھ پر اثر کر جائے۔ لہٰذا میری آہ کو تجھ پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک عرصہ چاہیے کہ میں ایک مدت مدید تک تیرے آگے گڑ گڑاتا رہوں، تیرے پاؤں پڑتا رہوں، تجھ سے لطف کی درخواست کرتا رہوں، تو شاید پھر کہیں جا کر تجھے جو ہے بندہ ناچیز پر رحم آ جائے اور مجھے اپنے لطف سے نواز دے۔ لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، لیکن میں یہ جو اپنے سامنے
ایک منزل بنا چکا ہوں. منزل کیا؟ کہ میری آہ جو ہے وہ تجھ پر اثر انداز ہو، جس کے نتیجے میں تو مجھ پر مہربان ہو جائے. تو اس منزل کا حصول جو ہے یہ اتنا مشکل ہے، گویا کہ یہ کسی اونچی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی جو ہے اس کو سر کرنے کے مترادف ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ زلف کا حصول، یعنی محبوب کی زلفوں کا قرب، اس تک رسائی گویا کہ ایسی ہی مشکل ہے جس طرح سے ماؤنٹ ایورسٹ، K2 یا کوہ ہمالیہ کی کوئی چوٹی ہو کہ اس کو سر کرنے کی آدمی ٹھان لے. یعنی تیری زلف تک ہاتھ کا پہنچنا ایسا ہی ہے جیسا کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی کو سر کر. اس سے خوبصورت اور اس سے جاندار اور اس سے برمحل تشبیہ میں بندہ ناچیز کے نزدیک ہونا ناممکن ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ غالب نے یہ تشبیہ دی اور پھر اس کو نبھایا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کہ ٹھیک ہے میں آہیں کرتا رہوں گا، آہیں بھرتا رہوں گا اور مدت مدید ایسا کروں گا، ایک عمر ایسا کروں گا، لیکن اس بات کی گارنٹی کہاں ہے کہ جب تک تیری زلف میں سر کروں، یعنی جب تک تیری زلف تک میری رسائی ہو، تیری زلفوں کا سایہ مجھے نصیب ہو، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں. بلکہ کون جیتا ہے، لفظ کون میں نہیں پنہا ہے، یعنی یہ ناممکن ہے کہ اس وقت تک میں جیوں. کیوں؟ کہ تیری جیسی طبیعت ہے، تیری جیسی جبلت ہے، تو جتنا سنگ دل ہے، یہ ناممکن ہے کہ تو جلد یا 2-4 آہوں میں جو ہے وہ رام ہو جائے اور مجھ پر مہربان ہو جائے. یہ ناممکن ہے. مجھے ایک عمر جو ہے تیرے آگے گڑ گڑانا ہوگا، تب کہیں جا کر تیری زلف تک رسائی، تیری زلف کی جو چوٹی ہے اس کو میں سر کر پاؤں گا. لیکن ایک عمر یعنی ایک طویل عمر تک جینا اور اس غم کے ساتھ جینا، اس پریشانی کے ساتھ جینا، اس ظلم و تشدد کے ہمراہ جینا، یہ ناممکنات میں سے ہے. لہٰذا جب تک تو مہربان ہوگا اس وقت تک ہم خاک میں مل چکے ہوں گے، اس وقت تک ہمارا جسد خاکی رزق خاک ہو چکا ہوگا، ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے، ہم اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے ہوں گے. لہذا اس سے بہتر یہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے اب شعر کی تفہیم میں ایک اور چیز ڈال رہا ہوں. لہذا اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم یہ خواہش جو ہے اسی کو موقوف کرتے ہیں، ہم ترک خواہش کو اختیار کرتے ہیں، ہم یہ آہ کی رسائی جو ہے یا آہ کا اثر انداز جو ہونا ہے، یہ جو ہم نے ایک کاری مشکل کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں. ہم بھلے بغیر تیرے وصل کے، لہٰذا ہم اس خواہش سے ہی دستبردار ہوتے ہیں. تو ناظرین، اس خوبصورت ترین غزل کا ایک خوبصورت ترین مطلع میں نے اپنے اتنی کوشش کی ہے کہ اس کو سہل انداز میں آپ تک پہنچاؤں. اب اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا مجھے کمنٹس میں انتظار رہے گا. ناظرین، یہ غزل ایک ایسی غزل ہے کہ جس کا ہر شعر تقریباً جو ہے وہ ضرب المثل ہے، عام فہم بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. اس لیے ضرب المثل کی حد تک وہ شعر جو ہے وہ محافل میں بولا اور سنا جاتا ہے. لہذا میں احباب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس غزل سے متعلق جو بھی غالب پسند ہیں، جو بھی ادبیات سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ ان تمام ویڈیوز کو جو بھی اس غزل کے اشعار پر مشتمل ہوں گی
وہ ضرور دیکھیں اور آگے سے آگے شیئر بھی کریں تاکہ چراغ سے چراغ چلنے کا سلسلہ برقرار رہے۔ سر دست آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔